تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اتنا شاندار ادارہ بن گیا ہے. یہاں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بچیوں کی تعداد جو ہے میرا خیال ہے 80% ہے, اور لڑکوں کو کیا ہوا ہے وہ بالکل ہی اور پورے کالج میں بھی سچویشن یہی ہے کہ 65% بچیاں ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 80s میں یہ ہم کہا کرتے تھے جی بچیوں کے لیے اسپیشل سیٹیں کریٹ کی جائیں. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر بچوں کے لیے بھی اب اسپیشل سیٹیں یہ اچھا نہیں لگے گا ان کے لیے کہ وہ اسپیشل سیٹوں پہ آئے ہیں. تو مہربانی کر کے ادھر بھی توجہ کرے اور کم از کم کوئی اپنی کوئی ہماری عزت کا خیال کر لے. تو مجھے خوشی ہے کہ یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک اتنا اچھا کام ہمارے پروفیسر صاحب نے کیا ہے, اور وہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. زاہد کمال صاحب صدیقی صاحب نے جو کام کیا ہے کہ ایک NGO ہے, جرمن NGO, تو اس نے یہ کہا ہے جی کہ ہم آپ کو 12 کروڑ روپیہ ہم دے رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ آپ نے خود اچیو کیا ہے اپنی محنت سے, کوشش سے. تو لیکن میں آپ کے لیے حاضر ہوں. کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہوئی تو انشاءاللہ وہ سب سے پہلے مجھے خوشی ہوگی کہ اس انسٹیٹیوشن کی وہ ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے. فوری طور پہ ہو سکتی ہے فوری کریں گے, آہستہ آہستہ ہوگی تو آہستہ آہستہ کر دیں گے, لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اب سارے پروفیسر صاحبان دیکھ کے بیٹھ کے بنائیں پرپوزل اور یاسمین بی بی کے پاس رکھیں اور ہم اکٹھے بیٹھ کے پھر فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ پرائورٹی کیسے کرنی ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, لیکن کریں گے سارے انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں مل کے, جب میں اسٹوڈنٹس کو ملا تو اس میں خیبر پختونخوا سے بھی تھے, بلوچستان سے بھی تھے اور سندھ سے بھی تھے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سارے صوبوں سے ایک بچے جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور پھر واپس جا کے اپنے صوبے میں اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. ماشاءاللہ یہ ایک بڑا آسان اقدام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو عملی طور پہ آپ دیکھیں, اور سب سے پہلے تو میں آپ جنہوں نے جو 40 معزز خواتین اور بچے ہیں, بچیاں ہیں جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہے, میں ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ ڈاکٹر بن گئے. اپنے ڈریس میں ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب ایک اور دنیا میں آپ جائیں گے. تو جو آپ کا علم آپ سیکھتے ہیں نا کالج میں, اسکول میں, بچپن میں, وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. تو اس کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, اور آپ کا پھر تجربہ جب ڈیولپ ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے آپ والا شعبہ ہو, چاہے ہمارے والا شعبہ بڑا مشکل ہے سیاستدانوں کا, چاہے وہ ہو, اگر ہم کبھی علم کا دروازہ بند نہ کرنا, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لینا کہ اب میں بالکل عالم فاضل ہو گیا ہوں کسی چیز میں بھی. ایسا نہیں ہوتا. آپ روز ایک نئی درسگاہ سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں, اور اسی کی روشنی میں آپ پھر جو فیصلے کرتے ہیں وہی آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں. چاہے آپ کی لائف ہو, چاہے آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کا انسٹیٹیوشن ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. جیسے میرا اپنا تجربہ تھا 1983 کا, اور اس سے پہلے کا 70s کا بھی الیکشن لڑنے کا اور سیاسی, اور پھر جو حکومت میں رہ کے تجربہ ہوتا ہے وہ پھر ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کی روشنی میں نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ پھر جب عمل کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے.
مثلا یاسر بی کا یا میرا یہ امتحان ہے، کیونکہ آپ تو پوچھے گئی، اپنا غصہ بھی نکالیں گے ووٹ کی شکل میں، لیکن اس سے زیادہ ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور چن کے ایسی جگہ بٹھایا ہے کہ مثلا چیف منسٹر ہے، وہ پورے صوبے کا بادشاہ ہے، اور یہ پورا صوبہ ہمارا جرمنی سے بھی بڑا اور کئی ممالک سے بڑا ہے، 40 ملکوں سے بڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے امتحان ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے جیسے میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے، اور پھر